بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سورہ مریم کی آیت نمبر 15 پڑھی ہے. حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ میں نے شروع کیا تھا، لیکن پیچھے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کی بات مکمل ہو گئی تھی، تو ان کی زندگی کے بارے میں کچھ چیزیں میں نے آگے دیکھا کہ بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے میں اس کو پورا کر دوں کہ ان کی آگے زندگی کیسی ہوئی. کچھ باتیں جو احادیث میں قابل ذکر ہیں، مفسرین نے یہاں پر ذکر فرمائی ہیں، ان کو کچھ ذکر کر دوں تاکہ ان اصحاب کی کچھ معرفت حاصل ہو جائے، جس کا ان آیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا سے تعلق ہے. اور اسی ایک مقام پر یہ جو سارے واقعات ہوئے ہیں جو پیچھے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا، یہ واقعات بیت المقدس میں ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ جو آگے حضرت مریم کا واقعہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، یہ واقعہ بھی بیت المقدس میں ہی ہوا ہے. تو یہ سارے واقعات وہ ایک ہی بیت المقدس یعنی قبلہ اول پر ہوئے ہیں، اور وہاں کی صخرہ بھی متعین ہے کہ کس صخرہ کے اوپر یہ کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے تھے. تو بہرحال میں ان واقعات کا سلسلہ آگے جاری رہے گا. حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ رب العزت ان کو سیدوں و حصورا، یہ حصور کہتے ہیں، ان کے ساتھ ایک خاص صفت تھی کہ ان میں اللہ رب العزت نے عورت سے محبت کا مادہ نہیں رکھا تھا، یعنی ایک خاص محبت اس کا مادہ نہیں رکھا تھا. دوسری طرف حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، اور وقت کے جو بادشاہ تھے وہ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا، ان دونوں سے مشاورت کرتے تھے، اپنے معاملات پوچھا کرتے تھے. ان کی تقویٰ اور للہیت اپنی مثال آپ تھی، کیونکہ نبی بھی تھے، پیغمبر ہونے کے ناطے ان کی کبریائی اور ان کی شان کیسی بڑی ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کی خدمت کرنا، یعنی مسلمانوں کی مرکزی عبادت گاہ جو اس وقت ہوا کرتی تھی، اس مرکزی عبادت گاہ کی خدمت کرنا، یہ بالکل ایسے ہے جیسے آج ہمارے سامنے ائمۃ الحرمین مکرم اور مطہر ہیں. تو اس طریقے سے یہ بھی اس زمانے میں مکرم اور مطہر ہوا کرتے تھے، یعنی لوگوں کی نظر میں ان کا مقام اور ان کا درجہ سب سے زیادہ ہوا کرتا تھا، یعنی ان کے اس عمل کی وجہ سے بھی. تو اب ایسا ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خوبصورتی میں بے انتہا مثال تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت یحییٰ علیہ السلام سے معراج کے موقع پہ ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کو اور حضرت زکریا علیہ السلام یعنی آپ کے والد ماجد کو کس طریقے سے شہید کیا گیا. ایک بڑا اچھا نظام تھا، ایک آپ سے مشاورت ہوتی تھی، بادشاہت کے درجے تک مشاورت ہوتی تھی، دینداری میں یہ وغیرہ وغیرہ. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جو بات ذکر فرمائی، مختلف روایات ہیں اس کے اندر، میں ان سب کو ایک ترتیب کے ساتھ ذکر کروں گا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوپر ایک عورت بہت فریفتہ ہو گئی، اور اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، اور حضرت یحییٰ نے انکار کیا. تو اس نے قسم کھا کے کہا کہ میں ضرور بھی ضرور تجھے قتل کروں گی. چنانچہ اس نے اپنی بیٹی کو سجا کے سنوار کے بادشاہ کے محل میں بھیجا، اور بادشاہ نے اس کی طرف پیشکش کی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلایا کہ آپ بتائیے کہ میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ کی بھتیجی ہے، اور بھتیجی ہونے کے ناطے آپ کا اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. چنانچہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جائز نہیں ہے تو رد کر دیتے ہیں، چھوڑ دیا. تو اس لڑکی نے کہا کہ نہیں بھائی، میں تو آئی ہی نکاح کے واسطے سے ہوں، لہٰذا میں نے تو نکاح کرنا ہی کرنا ہے، اور میں نکاح کے بغیر نہیں رہوں گی، اور نکاح کے اندر میں جو مہر دوں گی وہ مہر کے طور پہ میں یحییٰ کا سر دوں گی.
مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ کے لیے اس معاملے میں ایسا تھا کہ مجمع عام میں اگر اس سے کوئی کسی چیز کا سوال کر لیتا تھا، اور خاص طور پر کوئی عورت کسی چیز کا سوال کر لیتی تھی، تو بادشاہ کو وہ دینا ضروری ہوتا تھا یا اپنی بادشاہت چھوڑنی پڑتی تھی۔ چنانچہ یہ جب مطالبہ سامنے آیا تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دو۔ چنانچہ حضرت زکریا آگے نماز پڑھ رہے تھے محراب زکریا میں، اور حضرت یحییٰ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ بادشاہ کے فوجی آئے اور انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لٹایا اور ذبح کر دیا، اور ان کا سر مبارک نکالا، کاٹا، اور ایک اس پہ لوہے کے تھال میں رکھا، اور تھال میں رکھ کر لے گئے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے کہا کہ لے جاؤ یہ اس لڑکی کے پاس اور اس کی ماں کے پاس، اور اس کو بتا دو کہ یہ مہر ہے ہماری طرف سے۔ جب حضرت یحییٰ کو ذبح کیا جا رہا تھا تو حضرت زکریا علیہ السلام کو پتہ چلا، تو اسی وقت قلب میں القاء ہوا کہ اگر بیٹے کی تکلیف کی وجہ سے نماز چھوڑ دی تو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی نماز بھی نہیں توڑی، اور اس کے اوپر بہت سے انعامات بھی مرتب ہوئے۔ چنانچہ جب وہ گئے اور وہ تھال میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک لے کر اس تھال میں لے کر گئے اور لے جا کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، تو بادشاہ نے جیسے ہی چہرہ مبارک کو دیکھا تو چہرے مبارک جیسے زندہ آدمی بولتا ہے ویسی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زبان مبارک سے آواز نکلی کہ دیکھو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہارا اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، یہ تمہاری بھتیجی ہے اور ان کے اوپر اللہ کا قہر آنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ والے تخت پر وہ لڑکی اور اس کی ماں یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تخت ان دونوں عورتوں سمیت زمین میں دھس گیا۔ اب بادشاہ بہت پریشان ہوا کہ یہ تو میری بیوی بننے والی تھی اور یہ معاملہ ہے، تو ایسا نہ ہو کہ زیادہ مسئلہ ہو جائے، تو جاؤ ایسا کرو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کر دو کہ بھئی ان کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسی مصیبت آئی ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک عجیب سی کہانی لگ رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب بادشاہوں کے سر پہ غرور سوار ہو جاتا ہے تو وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں، اور اسی احمقانہ حرکتوں کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، جا بجا کہ تم لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، اور جس پتھر کے اوپر حضرات انبیاء کو یہ شہید کرتے تھے تو اس پتھر پر خاص نشانی بھی لگاتے تھے کہ اس پتھر کے اوپر 70 انبیاء کو شہید کیا ہم نے، اور اس کے اوپر فخر بھی کرتے تھے۔ اور بعد کے بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا کہ تم انبیاء علیہم فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ تم انبیاء علیہ السلام کو قتل کیوں کرتے تھے، اور یہ تمہارے اپنے نزدیک باطل تھا، غلط تھا، تمہارے اپنے نزدیک جائز نہیں تھا کہ انبیاء کو قتل کرنا تو ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بغیر حق، کہ تم انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے، حالانکہ انبیاء کو قتل کیا کسی کو بھی قتل کرنا ایسے جائز نہیں ہے۔ بغیر حق کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے نزدیک بھی یہ ظلم تھا، ان کے اپنے نزدیک بھی یہ گناہ تھا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس جب یہ لوگ آئے تو کسی نے حضرت زکریا کو بتا دیا کہ انہوں نے صبح حضرت یحییٰ کو شہید کیا ہے اور ابھی آپ کو شہید کرنے آ رہے ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے بھاگ جائیں۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام وہاں سے بھاگے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ ابلیس شامل ہو گیا۔ روایتوں میں ہے کہ ابلیس ان کو لے کے جاتا جا رہا ہے کہ اس کو پتہ چل رہا تھا حضرت زکریا کہاں پہ جا رہے ہیں، تو ایک جنگل میں گئے اور جنگل میں جا کے حضرت زکریا نے جب دیکھا یہ لوگ بالکل قریب پہنچ گئے تو آواز دی کہ کوئی مجھے پناہ دینے والا ہے، تو ایک درخت کھلا اور اس درخت نے حضرت زکریا کو اپنے اندر پناہ دی، اور شیطان جو بالکل قریب سے وہ بھاگا اور اس نے حضرت زکریا کا ازار پکڑا، لیکن وہ پکڑ نہ سکا، تھوڑا سا کونا ہاتھ میں آیا جو درخت سے باہر رہ گیا۔ تو پھر لوگوں کو بتایا کہ حضرت زکریا کو اس درخت نے پناہ دی ہے۔ چنانچہ انہوں نے دو روایتیں کہ نیچے سے آرا لایا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو کاٹا، اور بعض روایت میں کہ اوپر سے درخت کو کاٹ کے اور اوپر سے آرا چلایا
جس سے حضرت زکریا علیہ السلام کے سر مبارک سے آرا چلتا چلتا ان کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ کو تکلیف ہوئی تھی؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے بالکل بھی تکلیف نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ مجھے ایسا لگا کہ میری روح نکل چکی ہے، اس کے علاوہ مجھے اس کٹنے کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور بعض روایت میں ہے کہ جب آرا میری کمر تک پہنچا تو پھر میری تھوڑی سی آہ نکلی، تو اللہ نے فرمایا کہ زکریا آہ مت نکالو، تو میں نے اس آہ کو بھی اپنے آنے سے روک لیا کہ جسم کٹ رہا تھا لیکن تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان دونوں کا ذکر تھا، اور بیت المقدس کے اندر ان کی شان اور چرچا اپنی جگہ بڑا مسلم تھا۔ تو یہ ان کی تھوڑی سی بات تھی جو تفسیر در منصور اور دیگر معصوم تفاسیر میں ان آیات کے ذیل میں کچھ باتیں ہیں جن کو میں نے مختصر عرض کیا۔ آگے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے، چلو اس کو تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد ان آیات کی ساری بات عرض کروں گا۔ اللہ سے